یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ہجرت کا سفر عظیم سفر ہے، اس میں میرا بھی حصہ ہو جائے۔ ایک اونٹنی پہ حضور سوار ہیں، ایک اونٹنی پہ ابو بکر صدیق سوار ہیں، اور جبل ثور، غار ثور کی طرف سفر رواں دواں ہے۔ جب پہاڑ کے قریب پہنچے اونٹنیاں چھوڑ دی گئیں اور پھر پیدل چلنے لگے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں مبارک میں کوئی چیز چبھ نہ جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، کملی والے پیغمبر آپ میرے کندھوں کے اوپر سوار ہو جائیں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں تاکہ نکیلے پتھروں کی ضربیں میرے پاؤں پہ لگ جائیں اور آپ کے پاؤں محفوظ رہیں، یہ تکلیف میں برداشت کروں۔ حضور سوار ہیں اور میری طرف دیکھو، کندھوں پہ حضور بیٹھے ہیں اور حضور کے پاؤں مبارک سیدنا صدیق اکبر کے سینے کے اوپر ہیں۔ قرآن نے ثانی اثنین کہا ہے نا، دو میں سے دوسرے۔ اور میرے کملی والے پیغمبر کو لے کر غار کے جب قریب پہنچتے ہیں، عرض کیا کملی والے پیغمبر آپ یہاں آرام فرمائیں، یہاں باہر بیٹھیں، میں پہلے غار کو صاف کراؤں تاکہ کوئی اگر موذی جانور ہو مجھے تکلیف پہنچا دے اور آپ محفوظ رہیں۔ راستے میں بھی یہی کیفیت تھی، کبھی حضور کے دائیں بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ حضور ہی پوچھتے ہیں، ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تاکہ دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے اور تم شہید ہو جاؤ اور میں بچ جاؤں، اس لیے؟ یا رسول اللہ بالکل اس لیے۔ تو یہاں پر بھی یہی منظر ہے، اللہ کے محبوب تکلیف مجھے پہنچ جائے اور آپ محفوظ رہیں۔ غار کو صاف کیا، دیکھا کہ اس میں سوراخ ہیں، اپنی قمیص اتاری اور اس کے ٹکڑے کیے، سوراخ کو بند کیا، ایک سوراخ بچ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوراخ کے اوپر ایڑی رکھ کر بیٹھ گئے۔ عرض کیا اللہ کے محبوب اندر تشریف لے آئیں۔ میرے کملی والے پیغمبر اندر تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر میں نے آرام کرنا ہے، رات چونکہ سویا نہیں اور رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، آرام کرنا ہے مجھے۔ اللہ کے محبوب آئیں، ابو بکر کی گود حاضر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کر میرے کملی والے پیغمبر آرام فرما رہے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح تم رحل میں قرآن رکھ کر پڑھتے ہو، اسی طرح ابو بکر صدیق گود میں کملی والے پیغمبر کا چہرہ انور رکھ کر پڑھ رہے ہیں۔ کالا ناگ آ گیا اور آ کر اس نے ڈسا ایڑی کے اوپر، ایک ڈنگ دوسرا ڈنگ، زہر نے اثر کیا، آپ نے ایڑی کو اور دبا کے رکھا، آنکھوں سے آنسو نکلے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رخ انور کے اوپر پڑے۔ حضور بیدار ہو گئے۔ ابو بکر روتے کیوں ہو؟ عرض کیا اللہ کے محبوب کسی جانور نے ڈسا ہے، کالے ناگ نے ڈسا ہے۔ فرمایا کہاں ڈسا ہے؟ پاؤں آگے کیجئے۔ حضور نے اپنا لعاب دہن سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی کے اوپر لگایا، زہر کا اثر اسی وقت ختم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں مجھے تو ایسے لگا جیسے پاؤں میں کبھی بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ صبح ہو گئی، اب ابو جہل پارٹی سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ دستک دی۔ حضرت اسماء باہر آئیں جنہوں نے کھانا تیار کر کے دیا تھا۔ ابو جہل پوچھتا ہے اسماء کہاں ہیں تمہارے ابو اور کہاں ہیں حضور؟ حضرت اسماء سوچ میں پڑ گئی، اگر میں جھوٹ بولتی ہوں تو باپ کی صداقت پہ حرف آتا ہے۔ باپ وہ ہے جو سچوں کا سردار ہے، جس کو صداقت کا لقب دربار رسالت سے ملا ہے، ان کی صداقت پہ حرف آئے گا۔ سچ، اور اگر سچ بولتی ہوں
ابا کی جان کو بھی خطرہ ہے، حضور کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں ابو جہل مجھے علم ہے مگر میں نے بتانا نہیں ہے۔ اس نے غصے میں آ کر ایک تھپڑ حضرت اسماء کے چہرے کے اوپر مارا، یہ کان کی جو بالی تھی یہ ٹوٹ کر گری اور یہاں پر زخم بھی لگا، بتایا نہیں۔ اس نے کہا کہ وہ کھوجی لاؤ جو کھرا ناپتے ہیں دیکھتے ہیں تاکہ تلاش کریں کہ حضور گئے کدھر ہیں۔ ارد گرد کے کھوجی بلائے گئے اور اعلان کرائے گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر کو جو زندہ یا ان کو شہید کر کے لے آئے، 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ انعام کے لالچ میں مکے کے کافر گلیوں چوراہوں ہر راستے کے اوپر بھاگے پھرتے ہیں، ہر طرف گھوڑے دوڑائے، حضور کی خبر مل جائے، پتہ مل جائے، اور خود کھوجیوں کو لے کر ابو بکر کے دروازے پر یہاں تک آئے ہیں۔ یہاں سے اونٹنیوں پہ سوار ہو گئے، یہ 2 اونٹنیاں چل رہی ہیں، چل رہے ہیں، نشانات قدموں کے اوپر۔ کاش کے اندر سے اطاعت کی نیت سے چلتے تو منزل پہ پہنچتے ہیں، جب چلے ہی منافقت کی نیت سے، بغض کی نیت سے، نفرت کی نیت سے، تو پھر منزل کیسے ملتی؟ اسی لیے تو کہا خدا کے پیاروں کے ساتھ جب دل و جان سے ہو جاؤ گے منزل مل جائے گی، مولا مل جائے گا۔ اور اگر تنقید کی نظر سے ہی دیکھتے رہو گے، ناپتے رہو گے دروازے، بڑا بزرگ کون ہے، چھوٹا کون ہے، فرمایا ایسے لوگوں کو منزل کبھی نہیں ملتی، کیونکہ ان کے اندر سے ہدایت کی طلب تھوڑی ہے، وہ تو دروازے کو پیمائش کرنے آئے ہیں، بڑا کون سا ہے اور چھوٹا کون سا ہے۔ اور جس کو منزل مقصود ہوتی ہے وہ نہ دروازہ دیکھتا ہے نہ کھڑکی دیکھتا ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میرا فائدہ کہاں سے ہو رہا ہے، مجھے مولا کہاں سے مل رہا ہے، وہ وہاں جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ جو بکریاں چرایا کرتے تھے اور شام کو تازہ دودھ سیدنا صدیق اکبر کے پاس وہاں غار میں پہنچاتے، اور سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر سارا دن، چھوٹے سے تھے یہ، مکہ کی خبریں لیتے اور شام کو ساری خبریں آ کر بتاتے کہ آج یہ ہو رہا ہے، آج یہ ہو رہا ہے، آج یہ اعلان ہوا، آج آپ کی تلاش میں اس طرف گھوڑے دوڑا دیے گئے، آج آپ کی تلاش میں کھوجی جمع کر لیے گئے، اور صبح وہ کھوجی جو ہیں کھرا تلاش کریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر تھوڑے سے پریشان ہوئے، حضور نے فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبراؤ نہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صبح ہوئی، اب کھوجی ساتھ ہیں اور پورا وہ لام لشکر بھی ساتھ ہے، آج دیکھتے ہیں تلواروں والے بھی ساتھ ہیں، نیزے والے بھی ساتھ ہیں، بھاگیں گے تو پیچھے سے نیزے ماریں گے، پکڑیں گے تو قتل کریں گے، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، یہ ان کے لاؤ لشکر ہیں۔ اللہ فرماتے ایک پھر میرا بھی لشکر ہے نا، جو محبوب کی حفاظت پہ مامور ہے، اور قرآن نے اس کی خبر دی ہے۔ کھرا تلاش کرتے کرتے آئے، 2 اونٹنیاں چل رہی ہیں، آ گئیں جی پہاڑ کے قریب، یہ یہاں سے اونٹنیاں چھوڑ دی گئیں، 2 آدمیوں کے قدموں کے نشانات نظر آ رہے ہیں، اور جب تھوڑا سا آگے گئے تو ایک قدم غائب ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا، یہاں سے ایک کدھر چلا گیا، دائیں گیا بائیں گیا، وہ یہاں سے ایک کیوں ہو گیا؟ یہاں سے حضور ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہو گئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ کہنے لگے چلو اس ایک کے نشان تو نہیں مل رہے، یہ جس کے مل رہے ہیں اسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، حضور دنیا سے چلے گئے تو اسی کے پیچھے چلو، کیوں جی؟ پھر کس کے پیچھے چلنا ہے؟ ابو بکر کے پیچھے۔ آگے غار ثور کے پاس جب قریب آئے تو ایک چھوٹا سا کیکر کا درخت ہے، اور اس کے اوپر ایک کبوتری نے انڈے دیے ہوئے، اور غار ثور کے اوپر پہرا لگا ہوا۔ کس چیز کا پہرا لگا ہوا؟ سیل بند پہرا، مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ ان کی حیثیت ہے،
یہ دنیا کے اس نظام کی اور اس جدت کی ٹیکنالوجی کی یہ حیثیت ہے، یہ اس جالے کو بھی نہیں توڑ سکتے۔ یہ خدا کے خدائی انتظام ہے۔ قریب آئے تو وہ درخت سے ایک کبوتری اڑی، وہ کبوتری کیا اڑی، کافروں کی ہوش ہی اڑ گئی۔ کہنے لگے لو جی، اگر کوئی آدمی یہاں داخل ہوتا تو اتنے اطمینان سے اندر، اتنے اطمینان سے یہ جانور کیسے اپنے انڈوں پہ بیٹھتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی نہیں آیا۔ جانور کی فطرت ہے، جب اس کے قریب کوئی انسان بیٹھا ہو تو یہ اطمینان سے نہیں بیٹھتا۔ تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور یہاں نہیں ہے۔ وہ کھوجی کہنے لگے مرو جو مرضی کرو، حضور یہاں ہی ہیں۔ پھر کہنے لگے غار کے اوپر تو یہ جالا تنا ہوا ہے، اگر کوئی انسان اندر داخل ہوتا تو یہ جالا کیسے ہوتا؟ یہ جالا تو بتا رہا ہے جیسے پتہ نہیں کتنا پرانا ہے۔ تو یہ جالے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی داخل نہیں ہوا، بالکل اوپر کھڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے اللہ کے محبوب، یہ آدمی جو آگے کھڑا ہے اگر یہ نیچے بیٹھ کر دیکھ لے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ جھکنا ہی تو ان کی قسمت میں نہیں ہے، ہوتا تو پھر بات یہاں تک پہنچتی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کبھی نہیں دیکھ سکے گا، اس لیے کہ خدائی لشکر ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب نکال دیا کافروں نے میرے محبوب کو اور سیدنا صدیق اکبر اور صحابہ کو، قرآن نے ذکر کیا اس کا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرے ہیں آپ غار کے اندر، اول کملی والے پیغمبر، ثانی ابو بکر صدیق۔ قرآن بھی ان کو ثانی اثنین کہہ رہا ہے، سبحان اللہ۔ قرآن بھی ثانی اثنین کہہ رہا ہے اور اہل سنت بھی ان کو ثانی اثنین ہی کہہ رہے ہیں، ثانی ابو بکر ہیں، اول میرے کملی والے پیغمبر ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ اپنے صاحب سے کہہ رہے ہیں، ابو بکر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اس لیے جو سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ قرآن کا انکار کرے گا، اور جو قرآن کا انکار کرے گا وہ پکا کافر، دارہ اسلام سے خارج۔ کیوں جی بات سمجھ آ گئی؟ قرآن کا منکر کیا ہے بھئی؟ بولو بھئی، قرآن کا منکر یہ اللہ کی سچی کتاب ہے اور اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف پہ ایمان لانا فرض ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب آپ اپنے صاحب سے فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروا، میرے کملی والے پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے فرشتے ہمیں اپنے پروں کے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، ہم نے خاص سکینہ نازل کی ابو بکر پر، محبوب پر، اور وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکروں سے حفاظت کی جو تمہیں نظر نہیں آتے۔ یہ تو قرآن خبر دے رہا ہے، فرمایا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ہم نے تائید کی ایسے لشکروں کی، ایسے لشکروں سے جو تمہیں نظر نہیں آتے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ فرماتے ہیں میں نے کافروں کی بات کو نیچا کر دیا اور اللہ کی بات تو ہمیشہ ہی بلند و بالا رہا کرتی ہے۔ اللہ کی بات تو ہمیشہ ہی بلند رہنی ہے۔ کھڑے ہیں غار کے اوپر بحث کر رہے ہیں، غلط جگہ پہ آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جی ایک آدمی وہاں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا، حضور نے فرمایا ان کے دل میں شک بھی نہیں ہے کہ ہم یہاں ہیں، ایسے ہی بکواس کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر لڑائی شروع ہو گئی، لڑائی
ابو جہل نے ان کھرا ناپنے والوں سے کہا تم ہمیں غلط جگہ کے اوپر لے آئے، یہاں پر تو حضور ہے ہی نہیں، وہ جو وہاں سے ایک نشان غائب ہوا تھا ہم اس طرف اس کو ڈھونڈیں کہ وہ کدھر ہے، وہ نشان کدھر گیا؟ جہاں پر دو آدمیوں کے نشان آ رہے تھے پھر ایک ہو گیا، یہ ایک کے پیچھے تو تم لے آئے، اب دوسرے کے پیچھے چلو، لگتا ہے اس طرف گئے ہیں ادھر نہیں آئے۔ تو وہاں سے خالی ہاتھ واپس لوٹے اور غار ثور کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے کملی والے پیغمبر 3 دن اور 3 راتیں قیام فرمایا، اور یہی وہ غار کی رات ہے جس کے متعلق سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے، فرمایا ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن عمر فاروق کی ساری عمر کی نیکیاں اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن کی نیکی ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو ابو بکر کی یہ نیکی بھاری ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے رات تو یہ ہجرت والی، اور ابو بکر کا دن وہ جس دن حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا، بہت سے قبائل مرتد ہوئے، بہت سے لوگ اسلام چھوڑ کر بھاگے، ابو بکر نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالی اور سختی کے ساتھ اعلان کیا جو لوگ حضور کے دور میں ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتے تھے آج ان کو دینا پڑے گی، اگر وہ اس کا انکار کریں تو ابو بکر ان کے خلاف جہاد کرے گا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے میں نے کہا آپ ذرا نرمی سے کام لیں، تو سیدنا صدیق اکبر نے ڈانٹا عمر کفر میں تو بڑے طاقتور تھے، بڑے تم جلالی تھے، اور اسلام میں آ کر اتنے بزدل ہو گئے۔ فرمانے لگے حضور کا دین مٹے اور ابو بکر زندہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے محبوب جو دین ہمیں دے کر گئے ہیں، جس کام کو میرے نبی نے جہاں چھوڑا ہے ابو بکر اس کو لے کے وہیں سے آگے چلے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے گا ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ تو فرمایا کرتے تھے وہ ابو بکر کا دن بڑا وہ مشکل دن تھا کہ ابو بکر نے امت کی کشتی کو سنبھالا، اور فرمایا وہ رات ہجرت کی رات بڑی مشکل رات تھی جو ابو بکر کے اوپر آئی، فرمایا یہ وہ نیکی ایسی ہے اس کے مقابلے میں عمر کی ساری نیکیاں چھوٹی ہیں اور ابو بکر کی یہ نیکی سب سے بڑی ہے۔ اسی پر شاعر خوب کہتا ہے، سنائیں آپ کو، او شان صدیق